بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ٹرمپ کا $1 ٹریلین پی آر پیکج لینے کے بعد عرب ممالک کے بارے میں ریویو۔ شیخوں کو اتنا کہوں گا کہ حور چوپو۔ اب ٹرمپ کی بھی سن لے۔ کہتا ہے میں ابھی مشرق وسطی سے واپس آیا ہوں اور یقین کرے یہ زندگی کا سب سے برا انتظام تھا جو میں نے دیکھا، اور جنہیں لگژری مقامات کہا جا رہا تھا وہ حقیقت میں کچھ بھی نہیں تھے۔ ارے بھائی، نیو یارک کے کسی بھی ٹرمپ ٹاور کی شان و شوکت ان سب سے باری ہے۔ انہوں نے مجھے خوشامدید کہا۔ ایک 24 کیرات سونے کے وارے سے یہ مساحے کا حیث ہے۔ میں تمار لاگو فلوریڈا میں پچھلے 10 سال سے ٹھوس سونے کے نلکوں کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ ان کی مذاکراتی صلاحیتیں تو اس سے بھی زیادہ مایوس کون تھے۔ انہیں لگا کہ وہ مجھے صرف سونے کی پلیٹوں پر کھانا کھلا کر قابو پا لیں گے۔ میں 50 سال سے کاروباری دنیا میں ہوں اور کوئی بھی صدر ٹرمپ کو بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ میں نے انہیں صاف الفاظ میں کہا یا تم میری شرائط مانو یا وقت ضائع مت کرو، اور ہوا کیا فوراً معاہدے پر دستخط کر دیے، کیونکہ مجھے سے بہتر مذاکرات کوئی نہیں جانتا۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ میڈیا نے سینکڑوں تصویریں لی، لیکن ایک بھی تصویر میرے صدارتی وجاہت کو ظاہر نہیں کر سکی۔ اب اگلی بار میں وہاں تب ہی جاؤں گا اگر پورے ملک کو ٹرمپ سٹائل میں سجا دیا جائے، ورنہ بھول جائے بے عزتی جائیں نائے ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ $3,320 ارب لے کر روانہ۔ غزہ چلتا رہا، دنیا سوتی رہی۔ بقلم حافظ زکریا اشرف۔ جب ایک خبر یہ آتی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ $3,320 ارب لے کر روانہ ہو گئے تو شاید کچھ لوگ اسے طنز سمجھے، کچھ افسانہ، لیکن جب اسی رقم کو پاکستانی کرنسی میں ڈالا جائے تو یہ بن جاتی ہے روپے میں، یعنی 925 کروڑ 28 ارب اتنا بنتے ہیں۔ ایسی ہوشربا دولت ایک فرد کے ہاتھ میں ہو اور دوسری طرف دنیا کے لاکھوں بچے، عورتیں، معصوم شہری بھوک، بیماری اور تباہی کی چکی میں پیس رہے ہو تو انسانیت کا جنازہ ہی نکل چکا ہے۔ 925 کروڑ روپے کا مطلب پاکستان کا مکمل قرضہ چکا دے تو بھی باقی بچ جائے۔ امت مسلمہ کے تمام پسماندہ علاقوں میں جدید تعلیمی ادارے، ہسپتال، ہاؤسنگ کالونیاں اور طبی نظام کھڑا ہو جائے۔ غزہ، شام، یمن، برما، کشمیر، سوڈان، افریقہ، سب کی فلاح کے لیے سرمایہ فراہم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ دولت کہاں گئی، کس کے ہاتھ میں ہے، اور کیوں غزہ امت کا زندہ زخم اب آئے
غزہ کی طرف، غزہ جہاں مائیں بچوں کو دفناتی ہیں، باپ کٹی لاشیں اٹھاتے ہیں، بچے ماں باپ کے بغیر بھوکے پلکتے ہیں، جہاں اسرائیلی بمباری روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں معصوم جانیں نگل رہی ہے، جہاں اسپتالوں کے اندر خون بہتا ہے لیکن دوا نہیں، جہاں بچ جانے والے صرف زندہ بچنے کے لیے نہیں، ایمان کے ساتھ جینے کے لیے کھڑے ہیں۔ ادھر ٹرمپ $3,320 ارب کا مالک بن کر دنیا سے لا تعلق جا رہا ہے، اور ادھر امت مسلمہ کی غیرت اب بھی خواب غفلت میں ہے۔ امت مسلمہ کے حکمران کہاں ہے؟ کیا ہماری دل کی دولت صرف شانہ زندگی کے لیے ہے؟ کیا ہماری افواج صرف پریڈ کے لیے ہیں؟ کیا ہمارے اتحاد صرف OIC کی کانفرنسوں تک محدود ہے؟ کیا ہماری میڈیا چینل صرف ناچ گانے اور فلمی دنیا کے لیے واقف ہیں؟ جب غزہ کی بیٹی مدد کے لیے پکارتی ہے تو پوری امت کی غیرت کو بیدار ہونا چاہیے، مگر افسوس ہماری قیادت خاموش ہے، ہمارے عوام مصروف اور ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں۔ امت مسلمہ جاگ جا، اے مسلمانوں، کیا تم نہیں جانتے کہ ایک امت کی حیثیت سے تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح اس حال میں کی کہ مسلمانوں کے معاملات کی فکر نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں۔ تم سوشل میڈیا پر مصروف ہو، بازاروں میں مشغول ہو، کھیلوں میں گم ہو، لیکن تمہارے بھائی اور بہنیں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اگر ہزاروں ارب ڈالر لے کر بھی غائب ہو جائے تو یہ دنیا کے باطل نظام کا اعلامیہ ہے، لیکن اگر امت مسلمہ کی آنکھیں اب بھی نہ کھولے تو یہ ہماری ایمان، ہماری غیرت اور ہماری انجام کا سوال ہے۔ اے مسلمانوں، یہ وقت ہے جن جوڑنے کا، بیدار ہونے کا، متحد ہونے کا۔ غزہ ہم سے سوال کر رہا ہے، کہاں ہے؟ اور جنہوں نے کلمہ پڑھا کہاں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث، اللہ کرے یہ کلمہ صرف ایک تحریر نہ ہو بلکہ امت کو جن جوڑنے کا ذریعہ بنے۔ آمین ثم آمین۔